تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک انوکھا قانون تھا کہ وہاں رعایا ہر سال اپنا بادشاہ منتخب کرتی تھی اور سال کے آخر میں پہلے والے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ آتے تھے، اور اس بادشاہ کو یا تو جنگل کے خونخوار جانور چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے یا پھر بھوک پیاس سے مر جاتا تھا۔ ہر سال کے آخر والے دن جو بھی شخص شہر میں سب سے پہلے داخل ہوتا وہی ملک کا بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس ملک کے اس انوکھے قانون کی بھیٹ کئی لوگ چڑھ چکے تھے۔ نہ جانے سب ملک کے باشندوں کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہوتی تھی جسے سب یکسر ناواقف ہوتے تھے۔ غرض یہ کہ ہر سال نیا بادشاہ بنتا اور سال کے آخر میں اسے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، جہاں اس کی ہڈیوں تک جنگل کے جانور کھا جاتے تھے۔ اسد ایک بہت عقل مند لڑکا تھا، مگر نہ جانے کیوں حالات ہمیشہ اس کی مخالف سمت میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ بڑی مایوسی کے عالم میں ایک قبرستان میں سے گزرا۔ اس نے وہاں بڑی ہی ابتر حالت میں ایک بوڑھی سی بزرگ کو پایا۔ اسد ایک نرم اور ہمدرد دل کا مالک تھا، اس لیے فوراً اس کے پاس گیا۔ وہ بوڑھی شاید بہت دنوں سے پیاسی تھی۔ اسد نے فوراً اسے پانی پلایا۔ پانی پی کر بوڑھی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسے دعا دی کہ وہ دنیا پر راج کرے۔ اس بوڑھی کی بات سن کر اسد مسکرانے لگا اور بے اختیار ہی اس کے دل سے آمین نکلا۔ اسی طرح کچھ دن گزرے۔ جب اسد کو اپنے اس ملک میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اس ملک سے ہجرت کرنا ہی بہتر سمجھا اور اپنا رخت سفر باندھا۔ اسے اپنے خدا پر توکل تھا کہ وہ ضرور اس کا بازو پکڑے گا۔ اس بار جو نیا بادشاہ منتخب ہوا تھا وہ ایک اجنبی لڑکا تھا۔ اسد حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے نیا بادشاہ بننے کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک کے قانون کے بارے میں بھی بتایا۔ اسد خاموشی سے سب کے انوکھے قانون کے بارے میں سن رہا تھا، اور پھر اس نے سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے محل میں موجود ایک کمرے میں آ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسیاس بوڑھی کی بات یاد آ رہی تھی جس کی اس نے مدد کی تھی۔ بے شک اللہ کسی کا رائے برابر بھی احسان نہیں رکھتا اور اس کے بدلے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سب سوچ بچار کے بعد بادشاہ نے محل کے نوکروں کو حکم دیا کہ اس محل سے ایک سڑک جنگل کی طرف بنائی جائے۔ چونکہ یہ بادشاہ کا حکم تھا اس لیے حکم کی تعمیر ہوئی۔ جب سڑک بن گئی تو بادشاہ نے کہا اب جنگل میں ایک عالی شان سا محل تعمیر کیا جائے جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہو۔ بادشاہ کے اس حکم کو بھی پورا کیا گیا اور کچھ ہی مہینوں میں ایک عالی شان محل بن گیا۔ اس میں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ اب بادشاہ نے شاہی نوکروں کو حکم دیا کہ اس محل کے ارد گرد بے شمار پھلوں کے باغ بنائے جائیں۔ بادشاہ کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر تھا۔ اس دوران بادشاہ سلطنت کے تمام امور سر انجام دیتا تھا۔ غرض یہ کہ ایک سال میں سڑک، محل اور باغ سب تیار ہو گیا تھا۔ آج سال کا آخری دن تھا۔ بادشاہ اسد نے سب ملک والوں کو کہا کہ آپ سب اپنی شرط کے مطابق اپنی روایت برقرار رکھیں، یعنی مجھے آج جنگل میں چھوڑ آئیں۔ بادشاہ کی بات سن کر سب مسکرانے لگے اور بولے بادشاہ سلامت، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اور ہماری سلطنت کو ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ دراصل آپ سے پہلے بادشاہ عیش و آرام میں اس قدر کھو جاتے تھے کہ انہیں اپنے کل کی فکر نہیں رہتی تھی۔ اس لیے ہمیں فکر ہو جاتی تھی کہ جو شخص اپنا کل نہیں سنوار سکتا وہ ملک کی بھاگ دوڑ زیادہ عرصے تک کیسے سنبھالے گا۔ لیکن آپ سب سے مختلف ہیں۔ آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور سب سے پہلے اپنے کل کی فکر کی۔ ہمیں ایسے ہی بادشاہ کی ضرورت ہے۔ اب آپ ہمیشہ کے لیے اس سلطنت کے وارث ہیں۔ سب کی بات سن کر اسد بادشاہ مسکرانے لگا۔ وہ اللہ کا بے حد شکر گزار تھا جس نے اس ناچیز کو آج تخت پر پہنچا دیا۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔